السلام علیکم، سنو اسپیشل کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں ابھی پاکستان تحریک انصاف کے 5 ناراض سینٹ امیدواروں کی جانب سے پارٹی پالیسی کے خلاف بغاوت کی باز گشت جاری تھی کہ آج اسپیکر کے پی کے اسمبلی نے 25 مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین اسمبلی سے حلف نہ لے کر صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کو مخصوص اراکین سے حلف لینے کے لیے نمائندہ مقرر کر دیا۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے 27 جون کو دیے گئے فیصلے کی روشنی میں 77 نشستیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ہیں اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں میں تقسیم کی گئی تھیں، جن میں 25 نشستیں کے پی کے اسمبلی کے حصے میں آئی تھیں۔ نامکمل سینٹ کو مکمل کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ کے پی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر اراکین حلف اٹھائیں تاکہ 21 جولائی کو ہونے والے سینٹ انتخابات میں یہ اراکین ووٹ دے سکیں۔ اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی زیر قیادت پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتوں کے مابین ایک فارمولہ طے پایا تھا، جس کے مطابق دونوں فریقین بلا مقابلہ اپنے سینیٹرز منتخب کر پائیں گے، جس میں حکومت کو 6 جبکہ اپوزیشن کو 5 نشستیں ملیں گی۔ لیکن اس موقع پر پی ٹی آئی کے بعض اراکین نے قیادت کے فیصلے کو ماننے سے ہی صاف انکار کر دیا تھا۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر لیا ہے پاکستان تحریک رہنما فیصل چودھری صاحب نے۔ چودھری صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ فیصل چودھری صاحب، اس کو ہم پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کہیں گے جو کہ سینٹ الیکشنز میں ہمیں دیکھنے میں مل رہے ہیں، یا پھر یہ اپوزیشن کی سہولت کاری کر رہی ہے کے پی حکومت؟ تھینک یو ویری مچ سر۔ گزارش یہ ہے کہ ہے تو یہ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات تھی، لیکن ظاہر ہے جب اختلافات ہوں پارٹی میں تو اس کا فائدہ تو مخالفین اٹھاتے ہیں، تو جو ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے اس کا نقصان تو اسی پارٹی کو ہوتا ہے جس کا ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہو۔ تو یہی نظر آ رہا ہے اس وقت کہ خلفشار بہت ہے پی ٹی آئی کا اندرونی، جس سے جو ہے اپوزیشن فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو چودھری صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے پچھلے 2-3 سال سے، تو مشکلات میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ اس وقت جیلوں میں موجود ہے، باقی مقدمات کا سامنا کر رہی ہے، تو ایسے میں تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا نظریاتی ورکرز کا ساتھ دے گی، نظریاتی اراکین کا ساتھ دے گی، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سے اے ٹی ایمز کو ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو دیکھیے، اے ٹی ایم کون ہے؟ اب مراد سعید کہاں کی اے ٹی ایم ہے، فیصل جاوید کہاں کا اے ٹی ایم ہے، وہ اسی طرح وہ جو لڑکی ہے وہ کہاں کی اے ٹی ایم ہے، باقی بھی جو اہم اے ٹی ایم اگر ایک آدھا بندہ مالدار ہے وہ اپنے بزنس سے آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، تو ان پہ تنقید یہ نہ ہوتا ہے تو جو نظریاتی ان کو دیتے تو وہاں سے بھی لڑائی ہو جاتی، لیکن بیڈلی ہینڈلڈ افیئر ہے۔ اس کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا اور ابھی اس طرح سے ہینڈل کیا جا رہا ہے، یہ اس سے پارٹی مزید کمزور ہوگی۔ اچھا، جیسے کہ آپ کہہ رہے کمزوری ہیں، پہلے بھی جی آپ کہہ آ رہے ہیں کہ چکی ہے، اور پیچھے جو لڑائیاں ہیں اندرونی خلفشار ہے، ظاہر ہے یہ جو ڈسگرنٹل لوگ ہیں ان کو بھی کسی کی شے تو ہے نا، ایسے بغیر شے کے تو نہیں کرتے وہ۔ حالانکہ یہ جو لسٹ ہے یہ عمران خان صاحب نے خود دی ہے، یہ انہی کی لسٹ ہے، اس میں کسی کو معذرت چاہتا ہوں، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا چودھری صاحب، جیسے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی کمزوری جو ہے وہ کھل کے اس میں سامنے آ رہی ہے، آنے والے دنوں میں مزید یہ پارٹی کو کمزور کرے گی، لیکن ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کے احتجاج کی کال بھی دے چکی ہے اور اس سے پہلے پارٹی اندرونی اختلافات کا شکار ہو جاتی ہے، پھر تحریک کیسے چلا پائے گی اتنی مضبوط تحریک جس کے مقاصد بھی بہت بڑے بڑے ہیں؟ تحریک یہ لیڈرشپ نہیں چلا سکتی جی، میری تو بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ ان میں سکت نہیں ہے، نہ ان میں وہ ایکسپیرینس ہے یا سیاسی سمجھ بوجھ ہے، جو کہ تحریک چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آج 21 تاریخ سمجھ لیں، 20 تو چلی گئی، 5 اگست کو آپ کیا کریں گے؟ نہ آپ نے کوئی تیاری کی ہے، نہ آپ نے کوئی سلوگن دیا ہے، نہ آپ نے کارکنان کو کوئی پیغام دیا ہے۔ تو یہ جو لیڈرشپ ہے یہ عمران خان صاحب کو سوچنا پڑے گا، جو بزدار فارمولا انہوں نے پارٹی پہ لگایا ہوا ہے یہ ان کو بدلنا پڑے گا، اگر وہ سنجیدگی سے اپنی رہائی کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی رہائی جو وہ ایک وسیع تر سیاسی عمل سے
मुमकिन होगी और इस चीज़ को देखना पड़ेगा। अच्छा। इस तरह से जो है जी। कि अगर आप ये कहें कि ऐसे लोग लगा के जिनसे पहले भी कोई हासिल नहीं हुआ, अभी इस बार वही कोई मिरेकल करेंगे, और इस पे तो फिर ज़ाहिर है पार्टी के सबसे बड़े फैसलासाज़ खान साहब हैं। उनको बताया भी गया है, वो उस पे अगर गौर करेंगे ही तो कुछ बन सकता है, वरना पार्टी तो बहुत कमज़ोर हो गई है और डे बाय डे होती जा रही है। अच्छा, ये जो भी रिसेंट जो मुआहिदा हुआ है केपी हुकूमत का अपोजिशन जमातों के साथ सेनेट इंतखाबात को लेकर कि बिला मुकाबला ये इंतखाबात हो जाएं, क्या इसमें खान साहब की रजामंदी शामिल है, उनकी डायरेक्शंस पे ही हुआ है? उस पे तो उन्होंने कहा था पार्टी अपनी मुशावरत से कर ले, लेकिन पार्टी जो है इमरान खान की रिहाई पे तो बात करती नहीं है, और सेनेटर मुंतखब कराने के लिए सबके ड्राइंग रूम के बाहर खड़े हैं। ये दोगलापन है ना, कि आप वैसे जो हैं वो कह रहे हैं जी हमने नहीं बात करनी पीपल्स पार्टी नवाज से, जेयूआई से, और फिर वो सीटें जब चाहिए तो तब उन्हीं के पास बैठे हुए हैं। तो ये दो बातें तो ना करें ना, एक बात करें जो भी करनी है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से प्लानिंग भी हो रही है और कहा जा रहा है कि 5 अगस्त की बात भी की गई और 90 रोज़ की बात भी की गई। तो आपको लगता है कि जिस तरह से वकला अदालतों में पेश हो रहे हैं बानी चेयरमैन पीटीआई के मुख्तलिफ केसेस में, या फिर अब सियासी तहरीक का जो इरादा रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लिए प्लानिंग भी हो रही है, क्या इन तमाम चीज़ों से बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई मुमकिन है? मेरी इसमें राय जो है वो नहीं है इसके हक में। मेरा ख्याल में इससे रिहाई मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि जिस किस्म की गैदरिंग चाहिए, नंबर ऑफ पीपल चाहिए, इमरान खान साहब की रिहाई जो है एहतजाज के मुकाबले में, एहतजाज एक दबाव का तरीक़ाकार हो सकता है, लेकिन वो दबाव डालने के लिए कौन आदमी होगा जिसके पीछे कारकुनान निकलेंगे? क्योंकि ये सब लोग तो आते नहीं हैं, ये तो वीडियो भेज देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। और जो आपने कहा कि फर्स्ट ईयर के लोगों को या मार के भगा दिया गया या जेल में डाल दिया, तो फिर ये इस वक़्त तो पॉलिटिक्स नहीं हो रही ना, इस वक़्त तो पार्टी में इज़्ज़त बचाओ मुहिम है। जो शरीफ लोग हैं वो अपनी इज़्ज़त बचा के बैठे हुए हैं, और बाकी मैदान में जो है वो आप देख लें। अच्छा, जो आपकी लीडरशिप इस वक्त जेलों में मौजूद है, उन्होंने खतूत भी लिखे हैं और कहा है कि हमारा तो कोई हाल भी पूछने नहीं आता, हमसे मुशावरत भी करने के लिए कोई भी नहीं आता। तो वो जो लीडरशिप इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद है, उनका क्या रोल है? और जो बाहर लीडरशिप मौजूद है, क्या वो वाकई इस बात में संजीदा है कि जो लोग इस वक्त कैद हैं उनको जेलों से बाहर निकाला जाए, और उसके लिए वो कोई संजीदा एफर्ट भी कर रहे हैं? बिल्कुल संजीदा नहीं है, और ना ही वो पुराने वर्कर्स और लीडरान को कुछ स्पेस देने को तैयार। आपने देखा आलिया हमज़ा, जुनैद अकबर समेत तमाम तंजीम जो कि पुराने लोगों पे मुश्तमिल थी, उनको कैसे साइडलाइन किया गया। और अभी लाहौर में गए हैं तो ना कोट लखपत गए हैं, ना सीरान जमहूरियत से मुलाकात की, ना शहीदान जमहूरियत के पास गए, ना उनकी फैमिलीज़ को ऑनर किया। केपी में अगर शहीदान के किसी वर्षा को टिकट दे दिया जाता है सेनेट का, तो उनकी कुर्बानी को एक्नॉलेज किया जाता, ऑनर किया जाता, लेकिन नहीं किया। तो अब ऐसी सारी सूरत-ए-हाल में मायूसी फैल रही है, और मायूसी नहीं फैलनी चाहिए, और मायूसी फैलाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है जो कि ऊपर से पर्दा रह के पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। बज़ाहिर नज़रिया आता है कि कमज़ोर करके पार्टी पे कब्ज़ा किया जाए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी अरसे से ये शिकायत है कि उन्हें पॉलिटिकल स्पेस जो है वो नहीं मिल पा रहा, और आप जैसे कि खुद बात कर रहे हैं कि ना तो कोई अडयाला जेल रहनुमा जा रहे हैं ख़ास तौर पर, और ना लाहौर की किसी जेल में जा रहे हैं, दीगर जेलों में भी मिलने के लिए कोई नहीं जा रहे, मुशावरत भी नहीं की जा रही, जो कि जो सेकंड ईयर की लीडरशिप इस वक्त जेलों में मौजूद है। तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्पेस हासिल करने के लिए उन तमाम लोगों को पार्टी जो है इस वक्त डिसऑन भी कर रही है? नहीं, पॉलिटिकल स्पेस के लिए तो काफ़ी तगोदा चाहिए ना जी। उसके लिए तो आपको सियासी अलायंस चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल स्पेस और पीटीआई की तो खत्म नहीं हुई है। वो तो सारी सियासी बातों की खत्म। तो आप अगर सियासत करना चाह रहे हैं तो आप अकेली पार्टी तो नहीं कर सकते। बाकियों को भी साथ लेके जाना, जो बेयर मिनिमम कंसेंसस है, आइन की बहाली है, आज़ाद इलेक्शन कमीशन है, अदलिया आज़ाद अदलिया है, मुकदमात का खात्मा है,
یہ تو سارے کریں گے تو ہوگا. پی ٹی آئی سمیت ایک جو دو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، پی ٹی آئی سمیت جو اس وقت صورتحال بنی ہے، عمران صاحب وہ اتنی ایک جماعت کے بس کا کام نہیں ہے. یہ تو ساری جماعتیں اکٹھی ہوں گی تو دوبارہ ملک جو ہے وہ کسی نہ حکومت اکیلے کچھ کر سکتی ہے، نہ اتحادی کچھ اکیلے کر سکتے ہیں، نہ پی ٹی آئی اکیلے کچھ کر سکتی ہے. یہ فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ سارے اکٹھے ہوں گے تو اسپیس کو گیدر کر سکیں گے، ورنہ تو اسپیس صرف پی ٹی آئی کی نہیں پوری پولیٹیکل پارٹیوں میں چلی گئی ہے. فیصل چودھری صاحب، آپ نے یہ کہا تھا کہ جو اس وقت قیادت باہر بیٹھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے ہوتے ہوئے خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتے. جب یہ سوال پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصل چودھری تو اس پارٹی میں ہے ہی نہیں، فواد چودھری تو اس پارٹی کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو ذرا آپ بھی اپنا سٹیٹس بتا دیجئے کہ آپ اور آپ کے بھائی کیا اس پارٹی میں موجود ہیں اس وقت؟ نہیں، ان کو میں نے عرض کیا نا کہ یہ تمام لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی، ان کو تو پرانے کا ورکرز وہ قابل قبول ہی نہیں ہے. ہم تو کیونکہ کھلے ہم تنقید کرتے ہیں، نااہل لوگ ہیں. ان کو تو عالیہ حمزہ بھی قبول نہیں ہے، جنید اکبر بھی قبول نہیں ہے، ان کو شاہ محمود بھی قبول نہیں ہے، ان کو یاسمین راشد بھی قبول نہیں ہے، ان کو تو جو تمام جیل میں چودھری جہاز صاحب ہیں یا وہ بھی قبول نہیں ہیں. تو یہ لوگ تو کیونکہ اپنی ان سے ولنریبل ہے نا، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ نے کون سی قیادت سے پوچھا ہے. اور میری قیادت عمران خان ہے، باقی تو میں ان کو کچھ سمجھتا بھی نہیں ہوں. پارٹی کے میں پہ قابض لوگ ہیں، یہ تو نامولود قیادت ہے، ان کو کیا پتا پی ٹی آئی کیا ہے، کس طرح سے، اور جو سارا معاملہ ہے ان کا تو کوئی نہ کسی جدوجہد میں. یہ تو کوئی نون لیگ چھوڑ کے آیا ہے. اچھا چودھری صاحب، کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب بھی بہت مقبول ہے، اور 8 فروری کے الیکشنز پہ بھی کہا گیا کہ جی ہماری تو بہت زیادہ سیٹیں تھیں، ہمارے ساتھ تو دھاندلی ہوئی. اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے کہ جی ابھی بھی الیکشنز کروا لیے جائیں تو پاکستان تحریک انصاف، دعویٰ یہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا، وہ مقبول ترین جماعت ہے. تو اتنی مقبولیت کے باوجود حکومت پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنے میں ابھی تک کامیاب کیوں نہیں ہو پائی؟ کیا تحریک میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، یا پھر کچھ ایسے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں جو کہ کمپرومائزڈ ہیں ابھی بھی؟ دیکھیے، جو قبولیت ہے، مقبولیت جو ہے وہ ایک ایسپیکٹ ہے سیاست میں. اس کو کامیابی میں کیسے بدلنا ہے، اس کے لیے تو پراپر پالیٹکس چاہیے نا، کوئی اسٹریٹجی چاہیے. اب آپ جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں کون سی غلط بات ہے کہ یہ اتنی مقبولیت ہے عمران خان صاحب کی، اور بات یہ پارٹی کی نہیں ہے، عمران خان صاحب کی ہے. پارٹی کارکنان اور عمران خان کے بیچ میں باقی ارریلیونٹ ہے. کوئی بھی قیادت اس وقت جو اویلیبل ہے ان میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہ اس کا عشر اشیر بھی ہو اس مقبولیت کا. وہ عمران خان کی مقبولیت ہے. الیکشن آج ہو تو نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی دوبارہ لینڈ سلائڈ جیتے گی، کہ لوگ ووٹ دیں گے. اور اسی طرح سے پھر فارم 47 اور وہ بھی، اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں، ایگزیکٹلی ذاتی بہت کی گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. پہلے نشان لیا گیا، پھر الیکشن چھینا گیا، پھر ان کے کارکنان کو، ہمارے لیڈران کو، ہمارے رہنماؤں کو، ان کی فیملیز کو، ان کے کاروباروں کو، سب کو مطلب تباہ حال کیا گیا باقاعدہ ایک اس کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ. لیکن گزارش یہ ہے سر کہ یہ جو مقبولیت ہے ساری اپنی جگہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن عمران خان کیسے باہر آئیں گے؟ مقبولیت جو ہے وہ صرف کافی نہیں ہوتی نا. اس کے لیے تو پھر آپ کو مختلف جو ہے وہ مقبولیت کو سیڑھی بنا کے پھر آپ کو گفتگو کرنی پڑتی ہے. آپ کو کوئی ایسا ماحول پر پیدا کرنا پڑتا ہے جس سے آپ بات چیت آگے بڑھا سکیں. اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ممکن تو نظر نہیں آتی. عدالتیں بھی جو ہے کمپرومائزڈ ہیں، پارلیمنٹ بھی کمپرومائزڈ ہے، انتظامیہ تو خیر ہے ہی ون سائیڈڈ. تو اس ساری صورتحال میں راستہ کیا ہے؟ راستہ جو ہے وہ بنانا ضروری ہے. باقی تو ابھی تک تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. تو کوئکلی اگر بتا سکیں آپ کے 5 اگست کے احتجاج سے کچھ امید ہے آپ کو؟ سر کون سا احتجاج، کس قسم کا احتجاج، کہاں پہ؟ پہلے کو پتہ تو لگے احتجاج ہونا کیا ہے. ہم تو کنفیوز ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. جنہوں نے بتانا تھا عمر ایوب اور جنرل سیکرٹری نے، وہ دونوں تو نظر ہی نہیں آتے. دونوں عمر ایوب اپنے مقدمات میں پڑے ہوئے ہیں.
اور دوسرا تو نکلتا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں اس پہ بھی بات ہو رہی تھی اور ان کی سنجیدگی پہ بھی بات ہو رہی تھی کہ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو کہ اس وقت جیلوں کے باہر موجود ہے وہ ایک بڑی اور مضبوط تحریک چلانے میں کامیاب ہوگی، اور جو ان کے مقاصد ہیں اس تحریک کے کیا اس تحریک سے حاصل ہو سکتے ہیں. فیصل چودھری صاحب تو کچھ خاص امید نہیں رکھتے کہ اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک، آپ لوگ ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، غزہ میں موت اور ظلم و بربریت کا رقص جاری ہے. اسرائیلی جارحیت میں مذاکراتی عمل کے باوجود کمی نہیں آ رہی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ پر مسلسل بمباری کے نتیجے میں کم از کم 126 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بچے، خواتین اور خاندان کے پورے افراد شامل ہیں. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی افواج نے بے گھر افراد کے خیموں، رہائشی مکانات اور امدادی مراکز کو نشانہ بنایا. جنوبی خان یونس کے قریب بنی سہیلہ میں 4 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں، جبکہ خان یونس ہی میں ایک خیمے پر اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک شخص جاں بحق ہوا. وسطی غزہ کے علاقے الزوائدہ میں ایک رہائشی گھر پر حملے میں نصیرت پولیس کے ڈائریکٹر کرنل عمر سعید عقل اور ان کے خاندان کے 11 افراد شہید ہو گئے. غزہ شہر کے مختلف علاقوں جیسے کہ زیتون اور تل احوا میں بھی اسرائیلی فضائی حملے ہوئے ہیں، جن میں متعدد افراد شہید ہوئے ہیں. اسی طرح سے جبالیہ کے علاقے میں گولہ باری بھی ہوئی ہے، وہاں پر بھی کافی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر محمد ابو سلیمہ کے مطابق غزہ میں جاری بھوک اور محاصرے کی وجہ سے آج ایک 35 دن کا شیرخوار بچہ بھی بھوک سے جان کی بازی ہار گیا. اسپتال میں مزید 2 افراد بھی بھوک سے جاں بحق ہو چکے ہیں. غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 17,000 بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں، جبکہ اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد معمول سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے. امریکی حمایت یافتہ غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن کے زیر انتظام امدادی مراکز کے قریب فائرنگ سے 38 فلسطینی شہید ہو گئے. یہ حملے خان یونس کے جنوب مغرب اور رفح کے شمال مغرب میں امدادی مقامات کے قریب ہوئے. غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے اسرائیلی گولہ باری کو ان ہلاکتوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے. اس تمام تر سنگین انسانی صورتحال پر بات کرتے میں جوائن کر لیا ہے ماہر بین نور احمد حسن العربی صاحب نے. احمد حسن صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں جنگ بندی ہو جائے گی، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے، مزید قیمتی جانی نقصان وہاں پر ہو رہا ہے. آپ یہ مجھے بتائیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی واقعی غزہ جنگ بندی کے لیے سنجیدہ ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، اس میں آپ جو غزہ کے اندر جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ابھی آپ نے جو بات کی ہے، 17,000 کے قریب صرف اور صرف بچے جو ہیں وہ یا تو شہید ہو چکے ہیں یا مسنگ ہیں یا وہ ربلز کے نیچے ہیں، اور تقریباً 70,000 ٹن جو بارود ہے وہ غزہ پہ پچھلے جو اکتوبر 7 والا واقعہ تھا اس کے بعد پچھلے 2-2.5 سال کے اندر استعمال ہو چکا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کیا چاہتی ہے یا خواہشات کیا ہیں، وہ اس کو اس وقت میٹر نہیں کر رہی. میٹر یہ کر رہا ہے کہ آپ کے پاس صلاحیت، قابلیت یا ملٹری پاور ہے یا نہیں کہ آپ اسرائیل کو روک سکیں. اور دنیا اس وقت ہارڈ پاور کے اوپر آپریٹ کر رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، جو آپ نے جہاں سے بات کا آغاز کیا کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ سیز فائر ہو جائے گا، تو میں اس وقت بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یا امریکہ کے اندر موجود ایک لابی کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ امریکہ کو مڈل ایسٹ کی جنگ سے پل کر کے واپس جو امریکہ کے ریسورسز اسرائیل کی جنگیں لڑنے کے اوپر صرف ہو رہے ہیں وہ واپس امریکیوں کے لیے استعمال کرے. لیکن دیر از اندر لابی ود ان امریکہ جو یہ چاہتی ہے کہ اسرائیل کو بے حد سپورٹ کیا جائے. اسرائیل کا اپنا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت وہ اینڈ سٹیج پہ انٹر کر چکے ہیں. پروجیکٹ گریٹر اسرائیل کی فائنل سٹیج ہے، یہاں پہ وہ ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایران کے اوپر بھی حملہ کیا، آپ نے دیکھا کہ سیریا ڈماسکس کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بارڈر بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ان کا جو سارا گریٹر اسرائیل کا ایکسپینشن پلان ہے اس کو جس میں انہوں نے ریور نائل ٹو ریور یوفریٹیز تک اپنے بارڈرز کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اس میں اگر کوئی اس کے درمیان میں اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر کھڑا ہے تو وہ غزہ کے مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت ہے، جو کہ نہ جھکنے کے لیے تیار ہے، نہ بکنے کے لیے تیار ہے، نہ اپنے گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہے. وہ ہر طرح کا دنیا کی تاریخ کا کوئی ایسا ظلم نہیں ہے
جو غزہ پہ نہیں ہوا، دنیا کی تاریخ کی کوئی ایسی قربانی نہیں ہے جو غزہ کے لوگوں نے نہیں دی، اور وہ آگے دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اپنا بارڈر سیریا کی طرف ایکسپینڈ کر رہے ہیں، ادھر نارتھ سائڈ کے اوپر وہ ایکسپینشن کی طرف جا رہا ہے، اسی وجہ سے وہ غزہ کے اوپر بھی زیادہ حملے کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کی کوشش پوری ہے کہ امریکہ کو کسی طریقے سے اس جنگ کے اندر باگ ڈاؤن کر کے رکھا جائے۔ آپ نے دیکھا ایران والے کانفلکٹ میں بھی اس کی یہی کوشش تھی، اور اب جو آگے کانفلکٹس نظر آ رہے ہیں اس میں بھی اس کی یہی کوشش ہے۔ تو احمد صاحب، اگر جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اس چیز کو، اور ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے شام کا بھی ذکر کیا، وہاں پر بھی اب اسرائیل نے اٹیک کیا، اس سے پہلے ایران پر بھی اٹیک کیا، تو اگر جنگ بندی کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں اور کوئی سنسیئر ایفرٹس بھی نہیں ہو رہی، تو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ہر دوسرے دن ہم سنتے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی قطر اس میں میڈیٹ کر رہا ہے، دیگر ممالک شامل ہو رہے ہیں، تو پھر یہ مذاکرات پھر کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ لیکن آپ مجھے خود بتائیں، آپ اگر یہ مذاکرات کے اندر کوئی کامیابی کی طرف چیزیں جا رہی ہوتی تو آج جو آپ بتا رہے ہیں حملہ ہوا ہے غزہ میں، کیا وہ ہوتا؟ مجھے آپ یہ بتا رہے پچھلے 2.5 سال میں کنسسٹنٹ مذاکرات ہوتے رہے ہیں، دنیا کے کئی ممالک کوشش کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کیا اس میں سے کسی بھی ایک دن آپ نے دیکھا، ایون جب اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی، کیا اس کے دوران آپ نے دیکھا کہ غزہ کے اندر جینوسائیڈ میں کمی آئی ہو؟ وہ تو اسی طریقے سے کنٹینیوڈ ہے۔ تو مذاکرات کی آڑ میں دنیا کو ایک پرسپیکٹو ظاہر ہے، کیونکہ غزہ کا پریشر بہت زیادہ ہے، دنیا کی حکومتیں اس بات پہ جو پاپولر اور ان پاپولر ہو رہی ہیں کہ وہ کس غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہیں کہ نہیں کھڑی ہیں، ایک پبلک ایک پوری دنیا کے اندر جو عوام ہے، چاہے ایسٹ ہو، چاہے ویسٹ ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے نان مسلم کنٹریز ہو، ہر بندہ اس وقت جو ہے اس کا دل جو ہے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ ہر ریلیجن سے، ہر ملک سے لوگ اس وقت اپنی حکومت کے خلاف یا حق میں بات کر رہے ہیں بیسڈ آن دا فیکٹ کہ وہ غزہ کے ساتھ کھڑی ہے یا غزہ کے خلاف کھڑی ہے، تو ظاہر ہے اس پریشر کو میٹیگیٹ کرنا ہے۔ دوسرا اس کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ بہرحال ورلڈ آرڈر کے اندر، گلوبل انوائرمنٹ کے اندر ایسی طاقتور آوازیں اور لابیز موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر امن آنا چاہیے، وہ طاقت بھی موجود ہے جو کہتی ہے کہ مزید تباہی ہونی چاہیے، لیکن ایک وہ فورس بھی ہے جو اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے، جیسے فار ایگزامپل امریکہ کے اندر جو میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ ہے، یا وہ لوگ جو امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ غزہ کے اندر جینوسائیڈ رکنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ کو اپنی ریسورسز کو پل کر کے امریکنز کے اوپر لگانی چاہیے ورنہ امریکہ تباہ ہو جائے گا۔ تو ان کا اپنا انٹرسٹ ہے، لیکن بات وہ یہی کر رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں امن آنا چاہیے۔ سو دو فورسز، ایک پرو وار ہے، ایک اینٹی وار ہے، دونوں کے درمیان میں ایک ٹگ آف وار، ایک رسا کشی چل رہی ہے۔ کسی راؤنڈ میں پرو وار فورسز جیت جاتی ہیں، کسی راؤنڈ میں پرو پیس فورسز جیت جاتی ہیں، اور یہ ٹسل چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اسرائیل ایران جنگ کی اگر بات کی جائے تو وہ تو چند دنوں میں گئی، اور لیکن جو غزہ وار ہے وہ نہیں ختم ہو پا رہی، جیسے کہ آپ خود بتا رہے 2-2.5 سال اس کو ہونے کو ہیں۔ نیتن یاہو نے بھی پچھلے دنوں 2 اہم ملاقاتیں کی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس میں بھی بریک تھرو نہیں ہو پایا، تو ایسا کیا وہ فارمولا تھا جس میں ایران اسرائیل جنگ جو تھی وہ تو رک گئی، لیکن غزہ جنگ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے؟ دیکھیں، اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکلٹیز کے اوپر آج آپ نے کیونکہ بات اس طرف لے کے گئے ہیں تو ٹیکنیکلٹیز پہ بات کریں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان میں جنگ ہوئی، ایران اسرائیل وار ہوئی، جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ جینوسائیڈ ہے، وہ یہ جینوسائیڈ کر رہا ہے اسرائیل۔ سو ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ ایران اسرائیل وار اگر ایک حد سے زیادہ بڑھتی تو وہ ایکسپینشن کا اس میں زیادہ چانسز، تو اس میں مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے اس نے ایکسپینڈ کرنا تھا وار میں، اس میں اگر امریکہ شامل ہوتا، اس جنگ کے ڈائنامکس ایسے تھے تو پھر چائنا اور رشیا کی مجبوری بن جانی تھی کہ انہوں نے بھی شامل ہونا تھا۔ امریکہ اس جنگ میں ایک حد سے زیادہ شامل ہونا، سٹیکس بہت زیادہ تھے۔ ایران کی بہرحال ایک فوج ہے، ایران کے پاس ایک اپنی مسل ٹیکنالوجی ہے، رقبہ ہے، جیوگرافی ہے، ایران کی ایک سیولائزیشنل بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اس جنگ کے پھیلنے کے، اس جنگ میں جو جس کو کہتے ہیں کہ لاسز جو تھے اسرائیل کے لیے وہ زیادہ تھے، اور امریکہ کی انوالومنٹ اس میں مینڈیٹری تھی۔ اسرائیل ایران کے ساتھ خود جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ امریکن بوٹس آن گراؤنڈ ہوں۔ امریکہ اوائڈ کرنا چاہتا تھا کہ میں مڈل ایسٹ میں ایک اور جنگ کے لیے اپنی فوج کو بھیجوں۔ جب اس نے ساؤتھ چائنا سی سے یا ساؤتھ کوریا سے اپنے جو ڈیفنس سسٹمز اور اپنی وارشپس نکال کے ایران کی طرف لے کے آیا تو پینٹاگون کے اندر، امریکن ملٹری کے اندر اس کے خلاف باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ تو ظاہر ہے وہ جو لارجر کانٹیکس تھا اس میں ایران کے ساتھ ایک کانفرنٹیشن افورڈ نہیں کر سکتا تھا اسرائیل۔
تو اس وجہ سے امریکہ نے جب پل آؤٹ کیا اس جنگ سے تو وہ جنگ ختم ہو گئی، پاز ہو گئی فار دا ٹائم بینگ۔ ابھی بھی ایران اسرائیل کے ٹارگٹ پہ، ابھی بھی وہ ایران میں رجیم چینج کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ پہلوی جو ہے اس کو امپوز کرنے کی ایرانینز کے اوپر کوشش کر رہے ہیں۔ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایکٹیو کانفلکٹ جو ہے وہ اوائڈ ہو گیا۔ لیکن غزہ کے اندر تو اسرائیل ایک جینوسائیڈ کر رہا ہے نا، کارپیٹ بامبنگ کر رہا ہے۔ وہ تو خود اپنی فوج اپنے جہاز اوپر سے اڑاتے ہیں اور نیچے سے وہ لوگوں کو شہید کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ والا جو ماڈل ہے، یہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ یہ سسٹین ہے، اس کو کرتے رہیں گے وہ جب تک وہ غزہ کے لوگوں کو شہید نہیں کر دیتے، ختم نہیں کر دیتے۔ تو اس میں ان کو ایز سچ امریکن، جس کو آپ کہتے ہیں بوٹس آن گراؤنڈ، کی ضرورت نہیں ہے۔ جی سو اس وجہ سے غزہ کا جو جینوسائیڈ ہے وہ کنٹینیوڈ ہے۔ ایران والا جو ہے، ٹو آنسر یور کوسچن، وہ اتنی جلدی جو ہے اس وجہ سے رک گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ احمد حسن العربی صاحب، آپ نے ہمیں دیا۔ اور غزہ جنگ جو ہے وہ جنگ بندی کے کوئی چانسز ابھی نظر نہیں آ رہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ تو دعوت تو بہت کرتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائی۔ نیتن یاہو سے 2 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور دیگر ممالک کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ حملوں میں تیزی آ رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا چانسز کے موجود ہیں یا نہیں۔ فی الحال ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک۔ میدان ہو یا محاذ، ہمارا کردار امن اور سپورٹس مین شپ کا رہا ہے، مگر افسوس بھارت کے حوالے سے کہا جائے تو بھارت ایک مرتبہ پھر سے بھاگ گیا ہے۔ اس کی ہٹ درمی اور تنگ نظری کا مظاہرہ روز بروز ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز 2025 کا سب سے بڑا ٹکرا، یعنی کہ پاکستان بمقابلہ بھارت، آج سیاست کی نظر ہو گیا۔ شائقین کی امیدیں، جذبات اور جوش سب خاک ہو گئے جب بھارتی ٹیم نے صرف اس لیے کھیلنے سے انکار کر دیا کہ مخالف ٹیم میں شاہد آفریدی شامل ہیں۔ تو جناب، پاکستان نے ہمیشہ کھیل کو عزت دی، سیاست سے الگ رہا، لیکن بھارت وہی جھوٹی انا، بغض اور تنگ نظری کا مارا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک میچ نہیں بلکہ بھارت کے اصل چہرے کا نقاب تھا، جو کہ آج ایک بار پھر اتر گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ میں جوائن کر لیا ہے معروف ایکسپرٹ محمد محسن صاحب سے۔ محسن صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ محسن صاحب، ہر دفعہ تھوڑی ہنسی بھی آتی ہے کہ بھارت کا یہ کیا رویہ ہے کہ کھیل کے اندر بھی سیاست، اور یہ بچوں والا معاملہ ہے کہ جی اگر افریدی صاحب کھیلیں گے تو پھر ہم بھی میچ نہیں کھیلیں گے۔ دیکھیے، اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ایک بے تحاشا چھوٹی سوچ، چھوٹے دل و دماغ اور ایک بزدلانہ قدم ہے۔ آپ نے مقابلہ کرنا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم مقابلے میں، تو آپ گراؤنڈوں میں آ کے، ہمارے گراؤنڈز میں آ کے مقابلہ کر لیں۔ یہ ایک بزدلانہ قدم ہے۔ اس میں ٹیکنیکلی آپ یہ دیکھیے کہ دونوں سائڈز کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کھیل رہا ہے، کون نہیں کھیل رہا ہے۔ دونوں پوری سائڈز اور پوری مینجمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہوتی ہے کہ پاکستان سے کون آ رہا ہے۔ تو یہ سارے، اور پھر 2 دن پہلے یہ ایک دوسرے سے ملے ہیں، گلے ملے ہیں، انہوں نے اپنا پوری گپ شپ کی ہے۔ آف ایئر یہ اپنے ان کے سب کے ریلیشن شپس ہیں، سب آپس میں بات کرتے ہیں، سب آپس میں ملتے ہیں۔ تو یہ ایک گورنمنٹ کا جو پریشر ہے، وہ شاید کل کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ٹرمپ کے بیان سے، وہ شاید بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہو گئی ان کے لیے کہ جی وہ مطلب پہلے تو جو چپ تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، تو کل جب امریکہ نے یہ بیان دیا تو وہ شاید ایک پریشر کریٹ ہوا، اور ان کی پبلک پریشر میں آ کے پھر انہوں نے اس کو وڈرا کیا۔ اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں چھوٹی سوچ ہے، ایک بزدلانہ سوچ ہے۔ شاہد افریدی اکیلا تو پاکستان کا پلیئر نہیں ہے، باقی جو پلیئر ہیں وہ بھی سارے پاکستانی ہیں۔ تو اب یہ کیا بات ہوئی کہ جی وہ تو یہ تو چھوٹی چھوٹی جب ٹیمیں، جب 5 6 10 سال کے بچے کھیلتے تھے تو وہ یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کھیلے گا تو میں نہیں کھیلوں گا۔ اچھا، کھیلنے سے زیادہ مجھے اس بات پہ زیادہ ہنسی آئی کہ جی شاہد افریدی صاحب سٹیڈیم میں بھی نہیں آ سکتے۔ اندازہ کریں کہ آپ ایک بندے سے اتنا ڈر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے کہ آپ کا ہاضمہ اتنا بھی ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا کہ ایک پلیئر ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ کھیلنا تو درکنار، وہ اس کو آپ فیس بھی کرنا نہیں چاہ رہے۔ تو وہ اس کی 2 3 سٹیٹمنٹس تھیں، بھئی آپ نے ہزاروں سٹیٹمنٹس دی ہیں ڈیورنگ جب ایک ٹینشن کا ماحول تھا، تو اس میں آپ نے آپ کے پلیئرز نے، ایکٹرز نے، سیاستدانوں نے، سب نے ہزاروں سٹیٹمنٹس دی ہیں۔ ہماری وہ آپ کا حق تھا، ہر ملک کا پلیئر ہو یا سیاستدان ہو وہ اپنے ملک کے لیے بولتا ہے۔ تو وہ شاہد افریدی بھی اگر وہ بولا ہے تو اس نے غلط تو نہیں کیا۔ آپ کے جو پلیئر آپ کے لیے نہیں کھیل رہے وہ آج آپ کے ہیرو بن گئے، تو ہمارا بھی تو وہ ہیرو ہے۔ جس نے بھی اپنے ملک کی بات کرنی ہے، میں نے اپنے ملک کی بات کرنی ہے، آپ لوگوں کو آپ کا حق ہے وہ آپ بات کریں، لیکن یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ ایک گیم میں سیاست لا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا بھی تھوڑا سا ایک موقف کی ہمارا جو گڈ جسچر رہا ہمیشہ ہی، ہم نے ہمیشہ پازیٹیو رہے، گڈ جسچر ہے، تو وہ فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں کہ ہر دفعہ آپ اس کو پریشر ٹیکٹس میں یوز کریں۔
مے بی وہ اس کو آگے جو ایک میٹنگ آ رہی ہے ہماری بنگلہ دیش میں اس کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہوں. اچھا سر، یہ جو آئی سی سی ہے، اے سی سی ہے، کیا یہ طے ہے کہ جو کام بھی ہوگا، جو بھی ڈیسیژنز ہوں گے وہ بھارتی خواہشات پر ہوں گے؟ کیا یہ فورمز اتنے کمزور ہو گئے ہوئے ہیں کہ بھارت ایک بات کہتا ہے اس کے بعد سے پھر اس پر عمل بھی شروع ہو جاتا ہے؟ وہ ان کی اکثریت ہے، اور اب یہ چیزیں نا مطلب اس قسم کے ٹیکٹکس جو ہوتے ہیں اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے اس کو بیئر کرنے کی. آسٹریلیا سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں اس سسٹم کے خلاف کہ جی آپ جو بھی کہتے ہیں وہ جو آئی سی سی ہے وہ مطلب اب وہ ایک انڈین بورڈ بن گیا ہے، وہاں اکثریت ہے. جو بھی چیز آج وہ کل وہ پہلے کہہ رہے تھے پاکستان میں نہیں کھیلنا، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بنگلہ دیش میں بھی نہیں کھیلنا. لیجنڈز میں یہ ان کے خلاف نہیں کھیلیں گے، کل کو کہیں گے جی فلاں جگہ بھی نہیں. اب وہ اس میں انوالو کر رہے ہیں سری لنکا کو بھی، اس میں انوالو کر رہے ہیں وہ افغانستان کو بھی، اس میں انوالو کر رہے ہیں وہ عمان کو بھی. تو یہ اتنا بڑا جب اس چیزیں آئیں گی تو یہ الٹیمیٹلی یہ نا ایک سیٹ ڈاؤن ہو جائے گا. الٹیمیٹلی دنیا ان کے خلاف بات کرے گی، آج نہیں تو کل یہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ کنسورشن جو بنا رہے ہیں وہ ٹوٹے گا. اچھا، یہ جب ایک ٹیم کہتی ہے کہ جی جیسے بھارت کہتا ہے ہم نے میچ نہیں کھیلنا، تو یہ جو مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اس میں کوئی ضابطہ اخلاق ہو، کوئی موریلٹیز ہوں، کیونکہ کھیل کو تو بچانا ہے. اگر کھیل ہی سیاست کی نظر ہو جائے گا تو پھر یہ کھیل کس طرح سے گروتھ اس کی ہوگی؟ دیکھیے ضابطہ ہے تو سارا مطلب ایک آئین سب کے بنے ہوئے ہیں، اے سی سی کا بنا ہوا ہے، آئی سی سی کا بنا ہوا ہے، اپنے اپنے بورڈز کے بھی سارے بنے ہوئے ہیں. ضروری تو ہے کہ اس کو امپلیمنٹیشن اس کی ضروری ہے. اب یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ خلاف آئین ہے کہ جی اگر ایک بورڈ آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فلاں ٹورنامنٹ فلاں جگہ ہوگا اور اس میں یہ ٹیمز ہوں گی، یہ پولز ہوں گے، تو اس میں اگر بھارت کے انٹرفیئرنس سے اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ جی وہ پاکستان کھیلنے نہیں آئیں گے، پاکستان دبئی کھیلنے جائے گا، وہ ہوسٹ ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ موقف کی بھی کمزوری ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں اب ہمیں کچھ اپنے موقف کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، سفارتکاری کی ضرورت ہے. ہمارے بورڈ کی ایک کمزوری مجھے نظر آ رہی ہے. دیکھیں ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ سری لنکا اور افغانستان اور عمان کا وہ نام لے رہے ہیں، تو وائی ناٹ کہ ہمیں بھی اس کو مہینہ ڈیڑھ دو پہلے ان بورڈز کو انگیج کرنا چاہیے تھا، ان سے بات کرنی چاہیے تھی. اس طرح جس طرح ابھی یہ آج لیجنڈز کا وہ میچ کال آف ہوا ہے تو وہ ہمیں اس کا بڑا مضبوط ایک ریئیکشن دینا چاہیے کہ اس میں امبیرسمنٹ تو ہے نا جی کہ میں کیوں نہیں کھیلیں گے، اور ان پہ کوئی پینلٹی چارج ہونی چاہیے، ان کے لیے بھی کوئی امبیرسمنٹ ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ چلے گئے ہیں آل ٹوگیدر، وہاں پہنچے ہیں، ایک میچ بھی وہاں ہو گیا اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھیلیں گے نہیں. محسن صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پوری ٹریک ریکارڈ ہے، ایک ہسٹری ہے کہ جب وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس پہ اڑ جاتا ہے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ تھوڑا سا فلیکسیبل اس کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان کا فلیکسیبل ہونا ایسے معاملات کے اندر وہ پاکستان کی کمزوری ظاہر کرتا ہے؟ یہ میں جس طرح پہلے عرض کر رہا تھا کہ وہ یہ ہمارا جو گڈ جسچر ہے، اور ہم ہمیشہ اسپورٹس مین اسپرٹ کی بات کرتے ہیں. ہماری طرف سے ہوتا یہ ہے کہ جی یہ گیم ہے، اس کو گیم لیا جائے، اس میں گورنمنٹس اور گورنمنٹ پالیسیز اور پبلک پریشرز کو نہ لیا جائے، ہم اس کو ایز گیم لے کے چلیں، ایز اسپورٹ لے کے چلیں. وہ ہمیشہ اس میں اس کو ایز ویپنائز کر رہے ہیں، وہ اس پوری اسپورٹس کو نا ایک ایز اپنا ویپن یوز کرتے ہیں. تو وہ ہماری کمزوری ہے جو بیسیکلی ہماری اسپورٹس مین اسپرٹ ہے، جس کو وہ کمزوری سمجھ کے ہمیشہ ہم پہ پریشر کریٹ کرتے ہیں. ہمیں بہرحال اس سے نکلنا ہوگا. سر، یہ کمرشل پہلو اس میں کتنا افیکٹ ڈالتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت سے بہت زیادہ اسپانسرز آتے ہیں بڑے بڑے ایونٹس کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر بھارت کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے. کمرشل پہلو اس تمام تر سچویشن میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں اس میں کمرشل پہلو تو بہت بڑا ہے نا، لیکن آپ اس کو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھارت اکیلا تو نہیں کھیل سکتا. وہ کمرشل پہلو تو اسی وقت ہی کمپلیٹ ہونا ہے جب پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کھیلنا ہے. اب دنیا کی کوئی بھی ٹیم کسی کے ساتھ کھیل رہی ہو تو اس کی کمرشل ویلیو اتنی نہیں ہوتی جتنی پاکستان اور انڈیا کے میچ کی ہے. ابھی یہ جو میچ کال آف ہوا ہے تو اس کے بعد باقی کیا رہ جائے گا؟ کیا کھیلیں گے وہ؟ کیا ہو سکتا ہے کوئی میچ اس میں کوئی دیکھنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. یہ جو میچ ہے اس کا افیکٹ آپ دیکھیے گا، اس میں بھی ایک میں نہیں سمجھتا، یہ کہ میری انفارمیشن نہیں ہے، یہ جسٹ ایک تجزیہ ہے کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ جو ایشیا کپ کے براڈ کاسٹر کو ہوگا. ہائپ اتنی کریٹ ہو گئی، ٹینشن اتنی کریٹ ہو گئی، اتنے زیادہ لوگ انگیج ہو گئے، اتنی خبریں آپس میں شیئر ہو گئیں کہ جس وقت وہ ہوگا تو ان کی جو آڈینس ہے
وہ بھی انکریز ہوگی پاکستان انڈیا کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ جو 10 روپے کی چیز ہے نا وہ 100 کی ہو جائے گی۔ اچھا تو سر آخر میں یہ جیسے کہ آپ نے ایشیا کپ کی بات کی ہے، اور کیا اس میں بھی کوئی ایسا کانفلکٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اینڈ ٹائم پہ کچھ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا، اور پاکستان کی کیا اس میں اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مے بی یہ پریشر ٹیکٹکس تو یوز ہو سکتے ہیں، اس کو اس قسم کی سچویشن نہیں ہوگی، بیکاز اس میں براڈ کاسٹر کے بہت ہائی سٹیکس ہیں اور ان کی اپنی ریپوٹیشن بھی ہے۔ تو اگر وہ اس قسم کل کو پھر براڈ کاسٹر کوئی نہیں نہ آئے گا، مطلب آپ کو جس بندے کو یہی کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ کل کو جس پہ میں پیسہ لگا رہا ہوں کل کو ہونا ہے نہیں ہونا، ہونا ہے نہیں ہونا، تو ان بٹوین سچویشن جو ہے انسرٹینٹی سے وہ نکلنا چاہیں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایشیا کپ میں اس میں کوئی ایشو ہو۔ پریشر ٹیکٹس کے لیے کہ میٹنگ یہاں ہو، ہم نہیں ہوں گے، ہم یہ کریں گے، اور اس میں کچھ اپنے فیصلوں کے امپلیمنٹیشن کے لیے مے بی کو تھوڑا بہت یہ پریشر ٹیکٹس یوز ہو جائیں، لیکن میں ایشیا کپ کو کسی بھی نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی افیکٹ کریں گے۔ اس میں بہت سٹیکس ہیں، بہت بالکل، stakes بہت بہت شکریہ آپ کا محمد محسن صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اور جی بھارت کی جب بات کی جائے تو کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کھیل کو سیاست زدہ کرنا ہو، کھیل کو متنازع بنانا ہو، اور آج کا واقعہ بھی ہم نے دیکھ ہی لیا جس میں کہا گیا کہ اگر شاہد افریدی جو ہیں وہ ٹیم میں اگر ہوں گے تو پھر ہم میچ نہیں کھیلیں گے، اور اگر چلیں ٹیم میں بھی نہ بھی ہوں لیکن اسٹیڈیم میں بھی وہ نہ آئیں، تو بہرحال بھارت کو جی انٹرنیشنل سبکی کا سامنا تو ہر جگہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اب وہ چھپتا پھر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی اس پاک بھارت جنگ میں 5 جہاز گرے ہیں، اور سب کو پتہ ہے یہ جہاز کس کے گرے ہیں۔ بہرحال بھارت اس وقت منہ چھپا رہا ہے اور کسی بھی بڑے پلیٹ فارم میں وہ نظر نہیں آ رہا، اور اگر سیاسی طور پر پولیٹیکل طور پر بات کر لی جائے تو ایس سی او میں ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، کوارڈ میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا، برکس میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور اب کھیل کے میدان میں بھی انہیں شرمندگی کا سامنا ہی کرنا پڑا ہے۔ فی الحال جی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔